السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ پاکستان کی جانب سے نوبل پرائز امن کے نامزد یافتہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور بورڈ آف پیس کے سب سے اہم رکن اور سمجھ لیں چیئرپرسن ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے بدترین دشمن نیتن یاہو کے ساتھ مل کر اسلامی ملک ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی ملک ایران نے 4 مزید اسلامی ممالک کی سرزمین کے اوپر امریکی تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جناب یہ جو حملے ہیں 12 بجے لگ بھگ پاکستانی وقت کے مطابق یہ حملے شروع ہوئے جب ایران اور اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کے شہروں کے اوپر یہ میزائل داغے، تہران کے اوپر بھی یہ میزائل داغے گئے اور یہ کہا گیا کہ ایران کے سپریم لیڈر اور صدر جو ہیں وہ ان کے نشانہ تھے۔ اب یہ جب میزائل وہاں پر داغے گئے اس کے بعد پورے ایران کے اندر کھلبلی مچ گئی اور پوری دنیا کے اندر کھلبلی مچ گئی، مختلف جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اب اگل جی جو کہانی ہے، ایران نے پھر اپنے میزائل جو ہے وہ سیدھے کر لیے اور ایران نے مختلف جو ممالک ہیں ان میں جن میں اسرائیل، جن میں یو اے ای یعنی کہ متحدہ عرب امارات، جس کے اندر قطر، جس کے اندر بحرین بھی شامل ہے، ان تمام ممالک کے اندر اپنے حملے شروع کر دیے۔ اب اس وقت تک جو ایران کے میزائل ہیں وہ کہاں کہاں پر لگ چکے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی۔ ایران نے اس وقت تک قطر میں العائد ایئر بیس کے اوپر، کویت میں ایک ایئر بیس ہے، یو اے ای میں ایک ایئر بیس ہے، امریکی ایئر بیس ہے، اور بحرین میں جو ہے وہ نیول ایئر بیس ہے، اس کے اوپر حملوں کی تصدیق کی ہے۔ سعودی عربیہ کے اوپر بھی حملے کی خبریں آ رہی تھیں لیکن ان کی ابھی تک کوئی بھی جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ سامنے میں نہیں آئی ہیں، تاہم سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے اوپر بھی حملے اپنے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیے اور اسرائیل نے اپنی تمام جو ایئر بیس ہے وہ بند کر دی ہے۔ اسرائیل نے اپنے تمام لوگوں کو بنکرز میں جانے کا جو آرڈر ہے وہ جاری کر دیا اور ایران کی جانب سے یہ میزائل داغے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے یہ جو ایران کے اوپر حملہ کیا گیا اس کو ایپک فیوری کا نام دیا گیا، جبکہ ایران نے اپنی طرف سے اس مشن کو مشن خیبر کا نام دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو سبق جو دینے کا جو ہے وہ فاصلہ کیا ہے۔ اب اس کے اوپر سب سے ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی چند منٹ پہلے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے ایران کے اوپر جو حملے ہیں ان کے اوپر انہوں نے مذمت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم یعنی کہ بورڈ آف پیس کے مین رکن کا ابھی تک اس کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ تمام ممالک جو بورڈ آف پیس جنہوں نے بنایا، جنہوں نے دنیا میں امن کے اوپر بات کی، انہوں نے ہی ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے بورڈ آف پیس غزہ کے اوپر بنایا کہ ہم دنیا میں امن لے کر آئیں گے، انہوں نے ہی حملہ کر دیا۔ یہ وہ شخص ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو 2011 اور 2013 میں باراک اوباما کے اوپر اپنے ٹویٹس کے ذریعے الزامات لگاتے تھے کہ باراک اوباما الیکشن جیتنے کے لیے ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ پھر 2013-11 کے اندر یہ ٹویٹس کرتے تھے کہ باراک اوباما جو ہے وہ اپنی پاور دکھانے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس نیگوشیشن سکل نہیں ہے، اس لیے وہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ اب یہ ایک حملہ پاکستان کے امیدوار نامزد یافتہ نوبل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور اگلے دن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کو کہا کہ جو انہوں نے جو ہے وہ ایشیا کو تباہی سے بچایا ہے۔ اب ساتھ ہی ایران کے اوپر حملہ کر کے 4 سے 5 اسلامی ممالک کے اوپر وقت ڈال دیا، ان کے اوپر میزائل دگوا دی ہیں، اور خود یہ دونوں جو ٹرمپ ہے اور جو نیتن یاہو ہے بڑے محفوظ طریقے سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر کے اور اس کے اندر اپنی تبدیلی لے آتے ہیں اور وہاں پر رجیم چینج بھی کر لیتے ہیں اور وہاں پر اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، تو پاکستان کے 3 بارڈر انسیکیور ہو جائیں گے۔ نمبر 1 انڈیا، آلریڈی بیٹل فیلڈ چل رہی ہے، ہماری ان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، وہ صرف اور صرف لمحہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب ہم آپ کو دوبارہ آپ کے اوپر اٹیک کریں۔ نمبر 2 افغانستان، ابھی تک ہماری ان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، کبھی وہ میزائل ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم میزائل ڈالتے ہیں، ایئر سٹرائکس کرتے ہیں، دوسرا بارڈر بھی ہمارا آکوپائڈ۔ نمبر 3 ایران، اگر ایران کے اندر بھی اسرائیل دا گریٹر اسرائیل میپ بنانے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان کے بارے میں وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ میں پاکستان کے اوپر حملہ کروں گا اور پاکستان میرا اگلا نشانہ ہوگا۔ تو 3 بارڈر ہمارے بزی ہو جائیں گے، 3 بارڈر ہمارے خطرناک لیول کے اوپر بزی ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلٹی پیدا ہو جائے گی۔ پاکستان کو اس جنگ میں ایران کا ساتھ دینا پڑے گا اور بالکل کلیئر سٹانس ایک لینا پڑے گا کہ کسی بھی طریقے سے ایران کے اوپر حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پر حکومت نہیں بنا جا سکتی، وہاں کے جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اندر یورپی یونین کا بھی بیان آ گیا، برطانیہ نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے یہ جو ایران کے اوپر حملہ کیا گیا اس میں ہم شامل نہیں ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی اور خطرناک قسم کی جنگ بن جائے گی، آپ دیکھیں کہ پورا گلف، یعنی کہ ایران نے قطر کے اوپر بھی میزائل مار دیے، ایران نے بحرین کے اوپر بھی مار دیے، کویت کے اوپر بھی مار دیے، یو اے کے اوپر بھی مار دیے، اور ابھی بھی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں امریکی تنصیبات ہوں گی، جہاں جہاں امریکی اڈے ہوں گے، جہاں جہاں امریکی ایسٹس ہوں گے، امریکی ایئر بیس ہوں گے، ایران وہاں وہاں اپنے میزائل
مارے گا اور ان کو نقصان پہنچائے گا۔ اب امریکہ تک تو میزائل نہیں جا سکتے، اسرائیل کے اندر بھی جو ایران ہے اپنے میزائل مار رہا ہے اور وہاں پر بھی میزائل جو ہے وہ ہٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے ایک خطرناک قسم کی دنیاوی، ایک دنیا کی بڑی جنگ کے اندر جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔